آنی چاہیے کہ اپنے تئیں جھوٹ بول رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ ایسا بیان دیے ہیں اور میں اس کو ابھی آپ نے مجھے دکھایا ہے تو میں ان کو سو کروں گا. آپ ابھی بھی اپنے بیان پہ قائم ہیں؟ جی میں ابھی دوبارہ بار بار ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میری مریم نواز پہ دعوے داری ہے. اس پہ میں نے FIR کی درخواست دی ہے, اس کے خلاف میں نے بیان دیے, اس کے خلاف میں نے شواہد دی ہے, اور جو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ایگزونریٹ کر دیا. کیوں ایگزونریٹ کروں؟ مرزا صاحب آج کے کیس کے بارے میں کون سے فارم پر مریم نواز کے خلاف درخواست دی تھی بتائیے گا؟ کیا کون سے فارم پر؟ FIA میں دی ہے. آپ لوگ کل کی خبریں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ تو کل کی خبریں ہیں, اور یہ جیو کی خبر آپ نے مجھے دکھائی ہے. ویب ڈیسک پہ انہوں نے خبر چلائی ہے. یہ بار بار میرے حوالے سے جیو نیوز جھوٹی خبریں چلا رہا ہے, اور میں نے چند ایک خبریں برداشت کی. لیکن یہ جو آج کی خبر دی ہے کہ میں نے مریم نواز پہ دعوے داری نہیں کی اور یو ٹرن لیا ہے, ایسی صحافت جو ہے ان پہ شرم آنی چاہیے. اچھا مرد صاحب, کل کور کمیٹی اجلاس میں آپ سے متعلق خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے معذرت بھی کی, کوئی متنازع؟ یہ خبریں بھی جو پھیلانے والے یہ بھی جھوٹ ہے. میں کیوں معذرت کروں؟ کیوں میں معذرت کروں؟ بلکہ میرے وہاں پہ ہم نے ڈسکشن کی, تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی. ہم نے ان تمام معاملات کا جائزہ لیا جس پہ خبریں چل رہی تھی, اور نہ میں نے کوئی معذرت کی. اور کیوں معذرت کروں؟ میں نے کوئی جھوٹ بولا تھا؟ یہ جو بھی خبریں چلا رہے ہیں کوئی سامنے آ جائے نا. یہ کیا ہے؟ سورسز سیڈ, اور سورسز ہمیشہ اس طرح کی خبریں جھوٹ پھیلا رہے ہیں. مہربانی کریں صاحبیوں سے میری گزارش ہے کہ میرے حوالے سے اگر کوئی خبر ہو تو مجھ سے آپ پوچھا کریں. میں نے کور کمیٹی میں کس سے معافی مانگوں اور کس چیز پہ معافی مانگوں؟ اور یہ ہم سب دوست ہیں, اکٹھے ہیں, خان کے مشن کے لیے ہم متحد ہیں. ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے. بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, اختلاف رائے ہوتا ہے فیصلوں پہ یا ایشوز پہ, اس کو آپ لیڈرشپ کے درمیان اختلاف نہ سمجھیں. ہمارے ہاں کلیکٹیو وزڈم سے فیصلے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایشو آتا ہے اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ایک ممبر صاحب ایک رائے رکھتا ہے, دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے. یہ ان کے درمیان ذاتی اختلافات یا پارٹی کی سطح پہ اختلافات نہیں ہوتے ہیں. اس ایشو اسپیسیفک پہ اختلافات ہو سکتے ہیں. میں نے نہ کوئی معذرت کور کمیٹی کی میں کسی سے مانگی ہے, نہ اگر میں غلطی کروں گا تو ضرور مانگنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. لیکن یہ خود ساختہ معافیاں جو میڈیا میں پلانٹ کی جا رہی ہیں, مہربانی کریں اس سے پرہیز کریں. مرد صاحب, ایک اہم معاملہ ہوا ہے. وفاقی حکومت نے جو ہے وہ ایئر چیف مارشل کو توسیع دی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس متعلق کوئی اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی ابھی؟ میرا خیال ہے کہ آنے والے 1-1.5 ماہ میں پاکستانی قوم دیکھے گی کہ یہ کنٹریکٹ کے ملازمین جو ہیں ان کی توسیع کے حوالے سے قانون سازیاں ہوں گی, بلکہ آئین سازی ہوگی. ہمارے پاس خبریں یہ ہیں کہ PMLN اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں یہ مل کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں ان کی عمروں میں 2 سے 3 سال تک اضافہ کرنے والے ہیں. تو لہذا اگر ایسا کوئی لیجسلیشن آتی ہے تو یہ آپ سب کو علم ہونا چاہیے. پاکستان میں ہر سرکاری ملازم جو کمپٹیشن سے بھرتی ہو کے آتے ہیں, ساری زندگی ان کی سروس ان پٹ اسی ملازمت میں ہوتی ہے, وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں. پہلی تفریق آپ نے 63 سال ہائی کورٹ کی جج کی کر دی اور سپریم کورٹ کے لیے 65 سال کر دیے. اب آپ اس کو 68 سال پہ لے جا رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے جج کو آپ 65 سال پہ لے جا رہے ہیں. یہ ظلم ہوگا انصاف کے ساتھ. اور یہ جو عدلیہ میں پروموشن ہے, جو ہائی کورٹ میں سینئر بن جاتے ہیں, جو سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, وہ تمام سلسلہ رک جائے گا. اور یہ اس وقت پہ اگر کوئی اس طرح لیجسلیشن لائی جاتی ہے تو قوم جو ہے اس کو شک کی نظر سے دیکھے گی. قوم یہ تصور کرے گی کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کا پنہا ہے. اور دنیا بھر میں جج صاحبان کی عمریں ریڈیوس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ فریش مائنڈ آئے, وہ فیصلے کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا جی, آپ یہ صرف یہ اس کے فائنینشیل امپلیکیشن بہت زیادہ ہوں گے. تنخواہیں جو ہیں سالانہ بڑھتی ہیں, اور جتنے بھی اگر ایک شخص جو ہیں وہ 20 سال یا 25 سال اور سپریم کورٹ ملا کے 28 سال وہ جج رہ جاتا ہے تو وہ پینشن بھی آپ اندازہ لگا لیں اسی پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب اتنی آپ ایج بڑھا رہے ہیں, پینڈنسی جو ہے آپ کی بڑھ رہی ہے عدالتوں پہ. نظامی انصاف کا سلسلہ جو ہے تما ہوا نظر آ رہا ہے. لوگ جو ہیں اپنے مقدمات جو ہیں وہ اب عدالتوں میں لا ہی نہیں رہے ہیں سوائے ان فوجداری مقدمات کی جو ریاست درج کر رہی ہے.
میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ظلم ہوگا نظامی انصاف کے ساتھ اگر اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی عمر کی بالائی حد جو ہیں وہ بڑھا دی گئی. ایئر چیف مارشل کی ایکسٹینشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایئر چیف مارشل ہو یا کوئی بھی جرنیل ہو، ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سرونگ کی آپ ایکسٹینشن کیا کریں. بھائی جو لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کی پروموشن ہوگی، ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور کوئی شخص جو ہے وہ نظام کے لیے انڈسپینسیبل نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ نہیں ہوگا تو نظام جو ہے نہیں چلے گا. بہت سارے انڈسپینسیبل قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. قبرستان میں جائیں، اپنے وقت کے کرتا درتا ہوا کرتے تھے. خدا کے لیے قوم پہ رحم کریں. یہ ریٹائرڈ لوگ ہر جگہ آپ کو ملیں گے. پاکستان ریٹائرڈ لوگوں کی جو ہے وہ اب زرخیز سرزمین بنتا جا رہا ہے. ہر ملازمت میں سیکٹری ریٹائر ہوتا ہے، دوبارہ ری امپلائی ہوتا ہے. ہمارے اسمبلی کا سیکٹری جو ہے 11 دفعہ جو ہے اس کا کنٹریکٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے. ایک دوسرے ایڈمن پہ سیکٹری بیٹھا ہوا ہے، 6 دفعہ وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے. یہ کیا نظام آپ چلا رہے ہیں؟ جن کا حق ہے، جنہوں نے پروموٹ ہونا ہے، ان کو جگہ دینا. اچھا، خان صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے تشدد کے بعد پارٹی چھوڑی ہے ان کو واپس لیا جا سکتا ہے. دیکھیے، خان صاحب کی رائے یہ رہی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پارٹی چھوڑتے وقت کس کا عمل جو تھا وہ کتنا افینسو تھا. اس کے لیے کوئی خان صاحب یارڈ سٹک مقرر کریں گے تو تب دیکھا جائے گا. تو کون کون سے لوگوں نے ابھی تک رابطہ کیا ہے جو چھوڑ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے جتنے گئے ہیں سب رابطہ کر رہے ہیں. کوئی نام بتا سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا سب، تو کیا نام بتاؤں؟ سب کے بتاؤں؟ جو گئے ہیں سب کی خواہش ہے کہ واپس آ جائیں. دروازے بند ہے. تو خان صاحب نے اعلان کیا تھا، کیا واقعتاً وہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے دوبارہ سے اور پی ٹی آئی انہیں قبول کرے گی؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر ورکر کے جذبات یہ ہیں کہ بلا تفریق کسی کو نہ آنے دیں. لیکن خان صاحب اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پہ ظلم و جبر ہوا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں گھس کے ٹویٹس کرائی گئی. تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون، اب مثال کے طور پہ وہ جو فیصل آباد سے تھا فاروق حبیب، اس کی پریس کانفرنس دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ جی یہ حضرت کو زیادہ ہی تپے ہوئے تھے. تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. فواد چودھری کی بھی گنجائش ہے؟ میرا خیال ہے ان کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. سر وہ تو ابھی تک جیلوں میں ہیں، اور جیلوں میں ہیں. اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب پارٹی کو چھوڑ رہے تھے. 9 مئی کے بعد 25 مئی تک جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کی تدفین کی بنیادی کار جو ہیں وہ سر انجام دیا ہے. یہ لوگ نہ چھوڑتے پارٹی کو، ڈٹ جاتے، مار کا لیتے، سے لیتے، تو پیپل پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس پہ اتنے برے دن نہ آتے. ڈٹنا مانی رکھتا ہے. ہم لوگ بھی تو ڈٹے ہوئے تھے اور سخت حالات میں ڈٹے رہے اور بہت ساری قیادت ہماری ڈٹی رہی. تو لہٰذا جو لوگ اس وقت اپنی سلامتی کے لیے اور مسلطوں کے تحت زمین دوز ہو گئے یا ڈے گئے یا سرنگو ہو گئے، ان لوگوں نے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ہمارا سرمایہ افتخار ہمارے ورکرز ہیں. وہ ورکر جو ہیں انہوں نے لیڈرشپ سے زیادہ مارے کھائی ہے، زیادہ صعوبتیں جی ہیں، تکالیف جی ہیں. تو لہٰذا وہ لوگ کل بھی ڈٹے تھے، 9 مئی کو بھی ڈٹے تھے اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ورکر کو ہماری طرف سے سلام ہے. یہ بتا دیجیے گا، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں آپ کے فیورٹ جو ایک ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں، تو کیا آپ کون سے سوال؟ یعنی میں نے کب یہ کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے آپ پہلے یہ دکھا دے کہ میں نے فیورٹ کا کب بولا ہے. میں نے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں تو اس وجہ سے احترام ہے ان کے لیے دل میں. اب آپ نے اس کو فیورٹ بنا دیا. آپ اگر سوال کریں نا موقع کے لحاظ سے کریں. اب ایک سال پہلے خان صاحب کے کیس کے بارے میں بتائیں. میں آج کی جو کارروائی ہوئی ہے، میں شاید سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو بات چیت اور جو کمنٹس تھے اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید فاضل بینچ کے ذہن کے کسی خانے میں یہ بھی ہیں کہ یہ کیس دوبارہ بھجوا دیں جج صاحب کو، دلیر صاحب کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہوگا. یہ آنریبل جسٹس حسن گل اورنگزیب صاحب نے 2 سے 3 دفعہ اسی کیس، ایسے کیسز پہ انہی جج صاحب کے انہی ایکشنز پہ کیس ریمانڈ کیا. اب پھر اگر ریمانڈ ہوتا ہے تو یہ میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ پھر یہ تسلسل ہوگا. قانون یہ کہتا ہے کہ ریمانڈ کیس کن حالات میں ہو سکتا ہے.
لیکن اگر ٹرائل سے جو ملزم کو یعنی کہ خان صاحب کو اس ناجائز ٹرائل سے جو اللیگیلٹیز کی گئی ٹرائل کے دوران جو ہے ہمارے وکلاء کو جو ہے نہیں چھوڑا گیا، جرح کا حق نہیں دیا، دفاع کا حق نہیں دیا گیا، تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ چلا جائیں اور یہ تمام نقائص جو ہیں ان کو پاک کیا جائے، یہ تو انصاف نہیں ہوگا۔ اس وقت جب یہ ٹرائل کر رہے تھے اس وقت آپ کو پڑی تھی کہ ہم ان کو سزا دلوا دیں، اب جب سزا دلوا دی اور سزا کے نام پہ ابھی تک آپ نے ان کو اب سے بھیجا میں رکھا ہوا ہے، تو اب آپ کو یاد آ گیا کہ جی ہم نے نقائص جو ہیں یہ سرکار کی وکیل سرکار کا جو موقف ہے، میں بینچ سے استدعا کروں گا کہ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں، ہماری اپیل بنتی ہے تو الاؤ کر دیں، لیکن ہمیں واپس بھیجیں گے، ہمارے لیے یہ ناانصافی ہوگی۔ مطلب صاحب ایک چیز بتا دیجئے کہ آج جیسے عمران خان کو 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسن اور حسین نواز کی بھی بریت کی ایک طرح کی تیاری کی جا رہی ہے، یعنی فیصلہ محفوظ ہو گیا، تو یہ کہیں بیلنس کرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا؟ نہیں، یہ جو خان صاحب بری ہوئے ہیں وہ تو 9 مئی کے وہ کیسز ہیں، کہیں پہ روڈ بلاک ہوا ہے، خان صاحب کا نام جو ہے وہ تتیمہ بیان میں ڈال دیا، کہیں پہ آنسو گیس ہوا ہے تو خان صاحب، یہ تو ٹکے مار کیسز نہیں ہے۔ وہ جو حسن اور حسین صاحب ہیں 1 ہفتہ ہو گیا ہے ان کو آئے ہوئے، ان کی بریت کا حق بنتا ہے، ان کی تو 1 ہفتے سے جناب انہوں نے سرنگو کیا عدالت کو، تو لہذا موجودہ نظام میں تو پھر ان کے لیے بریت بنتی ہی بنتی ہے۔ جہاں تک خان صاحب کے کیسز کا تعلق ہے، 202 کیسز سب کی حیثیت یہی ہے، خان صاحب جیل میں ہیں 9 مئی کو، اور پورے پاکستان میں جدھر 9 مئی کی FIR ہوئی ہے خان صاحب کا نام اس میں ڈالا گیا ہے، تو لہذا ان کیسز میں بریت نہیں ہونی، ان کے پاس ثبوت کیا ہے، ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ اپنے تئیں انہوں نے مکمل کوشش کی کہ 9 مئی کے کوئی تانے بانے خان صاحب سے ملا دیں، کوئی ایک بھی شہادت ایسی نہیں آئی جو خان صاحب کو ان کیسز سے کنیکٹ۔ صاحب ایک کوشچن ہے کہ 2.5 کروڑ ووٹ آپ کو پڑا ہے اور عوام آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑنے کے بعد ان کی حفاظت PTI اس طرح نہیں کر رہی جس طرح کرنی چاہیے، لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی ہے۔ ہم اپریشیٹ کریں گے نا کہ ہمیں تجاویز دیں اس چیز کے بعد کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی ہے۔ دیکھیے جی، ہم اپنے تئیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اسمبلی میں ہو، روڈوں پہ ہو، عدالتوں میں ہو، یہی ایک انسان کر سکتا ہے، اور ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم ریاست سے ٹکرا جائیں، لڑ جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم آئینی قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے فائٹ کر رہے ہیں۔ باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، آئیں وہ ہمیں لیڈ کر دیں۔ ابھی تو خان صاحب نے آپ کو آگے لیڈ کرنے کے لیے ممزد کر دیا۔ دیکھیے جی، ہم اپنے تئیں، میں نے عرض کیا نا کہ ہم اپنے تئیں تو پوری کوشش کر رہے ہیں، اگر اس سے زیادہ ہمیں کوئی تجاویز مل جاتی ہیں کہ یہ کریں وہ کریں، ہم اچھی تجاویز پہ عمل درآمد کریں گے۔ جو بھی ہونا ہے تو آئینی حدود میں نا، اس سے باہر تو نہیں نکلے۔ اچھا، جلسہ ایک افیکٹو چیز ہو سکتی ہے، لیکن 23 مارچ کو پھر ہوگا جلسہ؟ 23 مارچ کو نہیں ہوگا، وہ 30 مارچ کو ہوگا۔ 30 مارچ کو 10 بجے رات کو 3 مقامات کی نشاندہی کی ہے، بی چوک، F9 پارک اور پریڈ گراؤنڈ۔ تو اب عدالت میں جو بھی وینیو مقرر ہوتی ہے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ شکریہ۔